أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم وسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. واليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربرآوردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پہ بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. موسیٰ نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پہ ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے ایمان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت چکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاشی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے.
پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی 75 تا 93 آیات ہیں، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا کی ترجمہ ان آیات کے اندر اصلاً موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے کے بیان کا جو تناظر ہے اصلاً یہ سمجھانا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس میں حق و باطل کی کشمکش پہلے دن سے جاری ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اس ذیل میں پیچھے سنایا گیا اور اس کے بعد یہ دوسرا قصہ ہے جو یہاں سنایا گیا ہے۔ اس قصے کی تفصیلات آیات اور اس کے ترجمے سے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آ گئی، لیکن یہ قصہ اصلاً ہدایت اور رہنمائی کے لیے سنایا گیا ہے، اس لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ان آیات کے اندر جو رہنمائیاں آج کے حالات میں ہمیں اور آپ کو دی گئی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو سب سے پہلی بات بتائی گئی کہ حق و باطل کی کشمکش تو پہلے دن سے جاری ہے اور حق کے علمبردار اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں، باطل کے علمبردار اور طاغوت کے لیڈر اور چودھری اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جو طاغوت اور باطل کا علمبردار ہوتا ہے اس کی بیماری کیا ہوتی ہے، اس کے ہتھ کنڈے کیا ہوتے ہیں اور کس طرح وہ لوگوں کو دبا کر کے یا ورغلا کر کے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کشمکش کے نتیجے میں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو حق کے علمبردار ہوتے ہیں وہ اس ساری صورتحال سے کیسے نمٹتے ہیں، بالآخر ان کی ان کوششوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کس طرح وہ فائز المرام ہو کر دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اس قصے میں جو سب سے پہلی بات بتائی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو وقت کے فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس اپنا پیغام لے کر کے بھیجا، لیکن انہوں نے اس پیغام کو رد کر دیا۔ تو اس پیغام کو رد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بتایا گیا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، وہ بڑا بننا چاہتے تھے حالانکہ وہ مجرم قوم تھے۔ یعنی اس انکار کی وجہ یا اس جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بات تمہاری غلط ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور اپنے بڑائی کے لیے اس نئی آواز کو خطرہ سمجھتے تھے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس کا سارا نظام اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن یہ خود خدا بن بیٹھے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ
یہاں جو کچھ بھی ہو ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو۔ یہ خدائی کا مقام اپنے آپ کو دے دینا، یہ طاغوت کی ہمیشہ سے روش رہی ہے، اور یہ فرعون کی طرف سے بھی تھا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، دوسرے درجے کا سمجھنا، اپر اینڈ لوور کلاس کی ایک تقسیم کر لینا، یہ ہمیشہ سے ان کا کرا رہا ہے۔ اور اس چیز کو انجام دینے کے لیے صحیح یا غلط جو بھی طریقہ ہو وہ اپناتے رہیں، ایسا نہیں کہ انجانے میں بلکہ جان بوجھ کر کے۔ فرعون نے بھی اپنے وقت میں مصری اور غیر مصری کی تقسیم کر لی تھی، قبطی اور غیر قبطی کی تقسیم کر لی تھی۔ فرعون اپنی قوم کو اعلیٰ اور برتر سمجھتا تھا اور بنی اسرائیل کو حقیر اور کمتر سمجھتا تھا۔ کچھ ایسی ہی بیماریاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو عرب قوم تھی اس کے اندر بھی تھی۔ وہ اپنے آپ کو عرب یعنی زبان آور سمجھتے تھے اور دوسروں کو عجم یعنی جاہل اور گنگا سمجھتے تھے۔ وہ اپنے سامنے کسی اور کو اپنے برابر کی انسانی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہی بیماری ہمارے ملک میں بھی تھی۔ یہاں بھی جو طبقہ سربر آوردہ اور حکمراں سمجھا جاتا تھا وہ اپنے آپ کو بڑا اور برہمن کہتا تھا، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے ان کو ذات پات کی تقسیم کی بنیاد پہ شودر اور کھتری اور نہ جانے کن کن حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ یہ پرانی تقسیم کے اثرات آج بھی مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ جو اس وقت آج دنیا کے چودھری ہیں وہ اپنے آپ کو نمبر 1 کی دنیا سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو دوسری اور ان سے کمتر لوگوں کو تیسری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو جہاں ہے وہ وہاں اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے، اور باہر سے آنے والوں کو انسان ہونے کے باوجود وہ انسانی مقام دینے کو تیار نہیں ہوتا اور مہاجر سمجھتا ہے۔ یہی کچھ تقسیم کچھ دوسرے ناموں سے بھی کی جاتی رہی ہے اور آج بھی کی جا رہی ہے۔ آج بھی یہاں پر 1 نمبر کے شہری اور 2 نمبر کے شہری کا رواج دنیا کے ہر حصے میں پایا جاتا ہے، اور خود ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کی مختلف تدبیریں اور ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ اصل بیماری تھی جس بیماری کی وجہ سے وہ گویا اپنے آپ کو اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر پاتے تھے جو کہ وقت کا نبی لے کر کے آتا تھا۔ ایک بات کی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ سب کچھ جو بیماریاں تھی، کبر کی، غرور کی، بڑکپن کی، دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھنے کی، یہ کوئی وقتی بیماری تھی اور کسی غلط فہمی یا ناسمجھی کی وجہ سے پائی جاتی تھی، نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یہ جرم ان کا ایک مستقل رویہ تھا۔ قرآن نے افعال کی شکل میں یہ چیز نہیں استعمال کی ہے جو اس بات پہ دلالت کرے کہ یہ عارضی شکل تھی، نہیں، ان کے اسمی صفت کے طور پہ استعمال کی ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ گویا ان کا ایک ریگولر رویہ تھا، مستقل رویہ تھا، ایک طرح سے ان کی عادت ثانیہ تھی۔ ہمارے لیے
اس میں جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کو ایک آدم کی اولاد کی شکل میں پیدا کیا ہے، تو سب کے سب انسان ہونے کے ناطے برابر ہیں۔ ان میں کسی طرح کا بھید بھاؤ، ان میں کسی طرح کا اونچ نیچ، اس میں کسی طرح کی تفریق نہیں پائی جانی چاہیے۔ اگر کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ چیز غلط ہے اور اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اپنے وقت کے فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم اپنی بڑائی کو چھوڑ کر کے اللہ کی بڑائی اپنا لو، اور جو ظلم تم نے اپنے بڑکپن کو ثابت کرنے کے لیے روا رکھا ہے اس ظلم سے باز آ جاؤ۔ آج بھی آج کے طاغوت اور سرکش لوگوں کے مقابلے میں ہماری آواز یہی ہونی چاہیے کہ وہ ایک اللہ کے پرستار بن جائیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے درمیان جو اونچ نیچ اور تفریق روا رکھا ہے اس سے دستبردار ہو جائیں، اسے ختم کریں۔ آگے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا گیا، وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے ان کے سامنے وحدت الہ اور وحدت انسانیت کا یہ پیغام رکھا تو یہ چیز عام لوگوں کے لیے تو بہت کشش رکھتی تھی۔ عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات صحیح ہے، خود وقت کا فرعون اور اس کے جو سردار تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ اس کی بات ہی اصلاً صحیح بات ہے، لیکن وہ اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ اسے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اسی لیے یہ ایک بات یہاں کہی گئی کہ جب ان کے پاس حق آ گیا، یعنی یہ صحیح بات کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے، اور اس کائنات اس سرزمین کے اوپر رہنے والے سارے لوگ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اس لیے سب ایک ہیں، اور ان سب کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس آزمائش سے گزر کر کے سب کے لیے ایک جزا و سزا کا دن متعین ہے، جہاں کی ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ چیز جو دین حق کی شکل میں ان کے سامنے پیش کی گئی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ بات 100% درست ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، صرف اس لیے کہ یہ چیز ان کے اپنے سرداری اور چودراہٹ کے لیے خطرناک تھی، اور اس کو ایک دوسرا رخ دینے کی کوشش کی، اس لیے کہ یہ پیغام اپنے اندر جو تاثیر رکھتی ہے اس تاثیر کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن اس کو کچھ دوسرا نام دے کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ صحیح اور دین حق ان کے پاس پہنچ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور یہ کچھ انہوں نے ہی نہیں کہا، ہر دور میں لوگ کہتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام پیش کیا تو ان کو بھی کہا گیا یہ کھلا جادوگر ہے، اسی سورہ کے شروع میں یہ بات بھی بیان کی گئی۔ اب جبکہ دونوں طرف سے اپنی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش شروع ہوئی تو اس کوشش میں ایک طرح کی مقابلہ آرائی کی کیفیت پیدا ہوئی، اور موسیٰ نے یہ کہا کہ یہ بات جو برحق ہے، صحیح ہے، اس کو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ یہ جادو کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جادو کی خصوصیات اور حق کی خصوصیات دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کو اور آپ کو یہاں پر اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جادو ایک پیشہ ورانہ چیز ہے جو حاصل کی جاتی ہے، لیکن حق اور حق کو ثابت کرنے کے لیے جو معجزات دیے جاتے تھے انبیاء کرام کو، یہ کوئی کسبی چیز نہیں تھی، پیشہ ورانہ چیز نہیں تھی، یہ تو عطائی چیز تھی، اور اس کے پیچھے اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی تھی۔ ان دونوں کا کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ
کہ جادو کے ذریعے تو ایک طرح سے کمائی کی کوشش ہوتی ہے، لیکن حق کا پیغامبر جو حق پہنچاتا ہے اس کی تاثیر کے ذریعے وہ کوئی کمائی نہیں چاہتا، جو معجزات دکھاتا ہے ان معجزات کے ذریعے وہ کوئی بدلہ نہیں ڈھونڈتا، وہ تو اصل بے لوث ہوتا ہے، بے غرض ہوتا ہے۔ اس کے باوجود دونوں کو ایک ترازو میں رکھ دینا یہ کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک الزام دھر دیا، ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ الزام کیا دھر دیا؟ کہ تم نے یہ سب جو کوششیں شروع کی ہیں اس کے ذریعے اصلاً تم چاہتے ہو کہ ہم کو ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیر دو اور تم دونوں مل کر کے یہاں اقتدار حاصل کر لو، تم دونوں بڑے بن جاؤ اور تم دونوں گویا چودھری کا مقام حاصل کر لو۔ یہ الزام کتنا صحیح تھا غلط تھا اس کا اندازہ تو ابھی جب نتائج کا ذکر آگے آئے گا تو ہم اور آپ کر لیں گے، لیکن اصلاً یہ الزام ان کے احساس کہتری کو ظاہر کرتا تھا اور ان کے احساس جرم کو ظاہر کرتا تھا۔ آج بھی جو لوگ حق کے علمبردار ہیں، جو لوگ اسلام کے علمبردار ہیں، وہ جب اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو پروان چڑھانے اور نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اصلاً ہماری جو قدیم تہذیب ہے اس کو مٹانا چاہتے ہیں، ہماری جو پرمپرا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو باپ دادا کے طور طریق ہیں اس کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اصلاً اپنا سیاسی غلبہ چاہتے ہیں، اور اس سیاسی غلبے کے ذریعے وہ گویا ہم لوگوں کو اپنا ماتحت اور غلام بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی اہل حق کے اوپر یہی الزام ہے، جیسے کہ پہلے اہل حق کے اوپر وقت کا طاغوت اس طرح کے الزام لگایا کرتا تھا۔ یہ الزام صحیح ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی طرف سے یہ مطالبہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم حکمراں بن جائیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ کبھی نہیں ہوتا کہ سارے وسائل و ذرائع جو خوشحالی اور آرام کے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، بلکہ ان کا مطالبہ تو صرف یہ ہوتا ہے کہ اصلاً جو اس کائنات کا، اس سرزمین کا خالق اور مالک ہے اس کا حکم چلے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کام کو انجام دینے کے اہل ہیں وہ یہ کام انجام دیں، اور اس میں جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق ادا کیا جائے، اور اس کے لیے ان کے نمائندے جو صحیح طور پر امانت داری اور عدل کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں وہ یہ انجام دیں۔ ان کی طرف سے جب یہ بات آتی ہے تو پھر اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن وہ بجائے اس کے کہ اس بات کو تسلیم کر لیں، وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو عوام کی تائید اور عوام کی مدد نہ ملنے پائے، چنانچہ وہ عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو آبائی دین ہے، جو تمہارا اپنا نظام ہے، اس کو یہ ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم لوگ اس کی آواز پہ کان نہ دھرو، اور جو چل رہا ہے اور جو لوگ لے کے چل رہے ہیں انہی کے ساتھ رہو اور انہی کا ساتھ دو۔ چنانچہ اسی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے فرعون نے یہ اعلان کیا کہ پورے ملک سے جادوگر جمع کیے جائیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ ہو، اور یہ ثابت کیا جائے کہ موسیٰ اور جو ہیں یہ اصلاً جادوگر ہیں، اور جادوگری کے بل پر وہ ہمیں ہٹا کر کے اپنا غلبہ چاہتے ہیں۔ جادوگر بلائے گئے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، لیکن قرآن اور ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جادوگروں نے جب اپنے جادو کا مظاہرہ کیا
ان کو بھی پہلے ہی مرحلے میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، چنانچہ وہ تو فوراً ہی مان لے آئے۔ اب جب ان کی یہ چال الٹی پڑ گئی تو انہوں نے اگلا الزام کر دیا کہ ان جادوگروں سے گویا موسیٰ نے ساز باز کر رکھا ہے اور یہ ان کی ملی بھگت ہے، یہ سب مل کر کے وقت کے اقتدار کے خلاف ایکا کیے ہوئے ہیں اور یہ سب مل کر کے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان میں سے کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی اور یہ سب سزا کے مستحق ہیں۔ اب یہ بات یہاں بیان کرنے کے بعد جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عام لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن بھی واضح کر دی، فرعون اور فرعون کے سرداروں کی پوزیشن بھی واضح کر دی۔ ویسے ہی عملی میدان میں جب اہل حق اور اہل کفر و شرک کے درمیان مختلف میدانوں میں مہادارائی ہوتی ہے، مختلف طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، مختلف طرح کی چالیں چلی جاتی ہیں اور مختلف طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے کہ ہر ایک یہ سمجھ جائے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اہل مکہ جو پرانی آیات کے پہلے مخاطب تھے، ان کے اور حضور کے درمیان جو اخلاقی برتری کی شکل تھی، جو دونوں کے میل ملاپ اور سماجی خدمت کی پوزیشن تھی، اس کی وجہ سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے پیغام کے معاملے میں بھی اور اپنے کردار کے معاملے میں بھی برتر ہیں۔ ویسے ہی ان سارے مقابلوں کے بعد ساری مصری عوام اور سارے بنی اسرائیل کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ موسیٰ اور ہارون کی بات صحیح ہے اور فرعون اور اس کے سرداروں کی بات غلط ہے۔ آج بھی جو مختلف طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کچھ صورتحال پیدا ہوتی ہے، ہم تھوڑا گہرائی سے اتر کر کے غور کرنے کی کوشش کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون صحیح ہوتا ہے اور کون غلط ہوتا ہے۔ جو لوگ آج اہل حق کو فسادی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ آج اہل حق کو مجرم گرداننے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ آج اہل حق کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، عملی طور پہ جب رویے سامنے آتے ہیں تو آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے عالمی سطح پہ آپ چاہے جائزہ لے لیں یا دنیاوی سطح پہ جائزہ لے لیں، آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کس کا رویہ انسانیت کے حق میں ہے اور کس کا رویہ انسانیت کے خلاف ہے۔ عالمی قوتوں نے جس انداز سے عام لوگوں کو دبانے، عام لوگوں کا خون چوسنے اور عام لوگوں کے جان و مال کو تہس نہس اور برباد کرنے کی کوشش کی ہے، مسلم ممالک میں بالخصوص، افغانستان، عراق اور شام میں بالخصوص، اور خود ہمارے ملک میں جو پچھلی ذاتیں ہیں، جو پچھلے طبقات ہیں، جو کمزور گروپ ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ جو اخلاقی پوزیشن آج کے باطل پرستوں کی ہے وہ کتنی لچر اور کمزور ہے۔ جب یہ ساری باتیں کھل کر کے سامنے آ گئی تو گویا ایک طرح سے حق کے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور اس میں یہاں ہمیں اور آپ کو جو چیز سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کے غلط پروپیگنڈوں کا، ان کی سازشوں کا مقابلہ کیا، ویسے ہی آج کے طاغوت کی سازشوں کا اور ان کے غلط پروپیگنڈوں کا ہمیں بھی مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس مقابلے کے نتیجے میں ہم اپنی پوزیشن اور کلیئر کر سکیں گے، اس مقابلے کے نتیجے میں
ہم حق بات اور دو ٹوک انداز میں لوگوں کو بتا سکیں گے، سمجھا سکیں گے۔ اسی بات کو آگے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ساری صورتحال جو پیدا کرتا ہے اسی لیے تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے، چاہے باطل پرستوں کو یہ چیز ناگوار گزرے۔ اور اصلاً جو فسادی ہیں، جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ اس ساری بات کے اندر جو بیسک بات ہمارے اور آپ کے لیے رہنمائی کے طور پہ سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وقت کا تابوت کتنا ہی پاورفل ہو، کتنا ہی وہ کھیل کھیلے، کتنا ہی وہ چال چلے، لیکن اللہ تعالی اہل حق کے ذریعے جس چیز کو پرموٹ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اور وہ چیز غالب آ کر کے عروج حاصل کر کے اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ اور یہی کچھ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں جو بات سمجھائی گئی ہے کہ اس کشمکش کے نتیجے میں ایسا نہیں کہ بات ختم ہو جاتی ہے اور لوگ ماننے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ باطل پرستوں کی قوت اور باطل پرستوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے جو لوگ سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی مختلف دباؤ کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے، حق کو اپنانے کی اور اسے تسلیم کر کے اس کا ساتھ دینے کی جرأت نہیں کر پاتے۔ چنانچہ اگلے حصے میں یہ بات بتائی گئی کہ اس ساری صورتحال کے نتیجے میں یہ تو کلیئر ہو گیا کہ کون بات، کس کی بات صحیح ہے اور کس کی بات غلط ہے، لیکن اس کے باوجود عام طور سے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ان کو فالو کرنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فالو کرنے کی صورت میں مزید مصائب کا ڈر تھا، مزید مصیبتوں کا خطرہ تھا۔ جو کچھ عافیت کی زندگی گزر رہی تھی اس میں مزید تکلیف کے اندیشے تھے، جس کا اظہار کی قرآن مجید میں دوسری جگہ کیا بھی بنی اسرائیل نے کہ تمہارے آنے کے بعد ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں امن و سکون اور خوشحالی حاصل ہوگی، لیکن ہم پر تو ظلم کا اور تکلیف کا سلسلہ اور تمہارے بعد بڑھ گیا ہے، آخر تمہیں تسلیم کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ جو پوزیشن تھی، اس پوزیشن میں اصلاً جو ایک خاص قسم کی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں وہ ہمت نہیں کر پاتے، بلکہ ہمت وہ کرتا ہے جو کھلے ذہن سے سوچتا ہے، جو بہت سارے خطرات کو مول لے کر کے ایک بڑی حقیقت کو، بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے۔ اور یہ حوصلہ اور یہ جذبہ عموماً نئی نسل میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے صرف چند نئی نسل کے لوگ تھے، حالانکہ جہاں تک سمجھنے کا تعلق تھا پوری بنی اسرائیل اس کو سمجھ رہی تھی، فرعون کی قوم میں بھی بہت سارے لوگ اس کو سمجھ رہے تھے، بعض لوگ جنہوں نے ہمت جٹائی وہ ایمان بھی لائے تھے، خود فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لائی تھی، لیکن عمومی صورتحال یہ تھی کہ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے اسے تسلیم کرنے اور اسے فالو کرنے کے لیے ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے۔ ایسا معاملہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ اس وقت
فرعون بڑا ظالم تھا؟ نہیں، حضور کے زمانے میں بھی جب آپ نے اپنا یہ پیغام پیش کیا تو اس وقت بھی جو پرانے لوگ تھے، جو عمر رسیدہ لوگ تھے، وہ آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہنے والے صرف وہ لوگ تھے جو نئی نسل سے تعلق رکھتے تھے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو 20 سے 30 سال کی عمر کے تھے، چاہے وہ حضرت علی ہوں، حضرت جعفر ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں، حضرت زید ہوں، حضرت طلحہ ہوں. یہ سب لوگ نئی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کا ساتھ دیا. اس سے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ لوگ بھی 30 سے 40 سال کی عمر کے درمیان تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو وہ آپ 38 سال کے تھے. عمار بن یاسر ایمان لائے، وہ آپ کے ہم عمر تھے. لیکن آپ سے زیادہ عمر والوں کے میں ایمان لانے والے صرف ایک شخصیت کا نام ملتا ہے، عبیدہ بن حارث. آخر کیوں؟ وہاں بھی اصلاً یہی نفسیات کام کر رہی تھی. ایک تو وہ اپنی پرامن زندگی اور عافیت کی زندگی کھونا نہیں چاہتے، اور دوسرے مختلف طرح کے رسم و رواج میں ایسے بدھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس سے نکلنے کی ہمت نہیں جٹا پاتے، اور تیسرے وقت کے اقتدار سے اتنا مرعوب ہوتے ہیں، اتنے دباؤ میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے. آج بھی اہل اسلام کے خلاف، حق پرستوں کے خلاف جہاں بھی جو آواز اٹھ رہی ہے وہ ویسے ہی ظالم و جابر لوگوں کی ہے. قرآن نے یہاں فرعون کی 2 صفت بتائی ہے. ان فرعون لعال فی الارض، وہ زمین میں بڑا بنتا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، اور اس بڑے بننے کا مظاہرہ کرتا تھا، اور اگر کوئی نہ ماننے کو تیار ہو تو اس کو منوانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جاتا تھا. اسی لیے آخر کہا گیا وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، زبردستی منوانا، ظلم و جبر کے ساتھ منوانا، اور ایسی سلوک اور ایسے رویے روا رکھنا کہ کسی جانور کے ساتھ بھی وہ رویہ روا رکھنا کبھی درست نہ سمجھا جا سکے. اہل حق کے ساتھ جو رویہ رہا ہے طاغوت کا اور باطل پرستوں کا، ہم خوب جانتے ہیں. مکے کے اندر بھی مکے کے سرداروں نے ایمان لانے والوں کو جس طرح ستایا، چاہے وہ خبیب ہوں، چاہے وہ بلال ہوں، چاہے وہ سمیہ ہوں، چاہے وہ عمار بن یاسر ہوں، ایک پوری تاریخ ہے. اور آج بھی جو لوگ حق کا علم بلند کرنے والے ہیں ان کے خلاف جس انداز کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، جس انداز کی سازشیں کی جاتی ہیں، کہ آج بھی لوگ آسانی سے ہمت نہیں جٹا پاتے. یہ تاریخی حقیقت اصلاً اپنے اندر ایک پیغام رکھتی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے ایسے مواقع پر اصلاً نئی نسل کام آنے والی چیز ہے، لہذا نئی نسل کو بالخصوص مخاطب بنانا چاہیے، اور نئی نسل کو بالخصوص اس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور نئی نسل کو بالخصوص اس محاذ پہ لانا چاہیے. بڑی خوش قسمت ہوتی ہے وہ قوم جس میں نئی نسل اس کام کے لیے تیار ہو جائے، تو یقیناً دیر اور سویر اللہ تعالیٰ اسے اپنے مقصد میں کامیاب کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قدم کامیابی لے چومے، موسیٰ علیہ السلام کے قدم بھی کے بعد ان کی ذریت میں سے جو ایمان لائے تھے وہ بھی غالب رہے، جس کا تذکرہ آگے ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ حواریوں نے آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، وہ بھی غالب رہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات ضرور تھی، بظاہر وہ کوئی بڑی پوزیشن تو نہیں حاصل کر سکے، لیکن یہ بات اگلے آیتوں میں آئی ہے کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین یوشع بن نون کو فلسطین اور شام کے علاقے میں غلبہ حاصل ہوا،
اور خوشحالی حاصل کی۔ یہ دنیا کی کامیابی تھی، باقی آخرت کی فائد المرامی کا تو کیا کرنا۔ تو یہ ایک تیسری حقیقت ہے جو ہم کو اور آپ کو سمجھائی گئی ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو آج کے احوال میں جب بھی ہم امت کے سروائیول کی، امت کے عروج کی، امت کی نشت ثانیہ کی کوئی کوشش کریں تو اس نقطے کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اصلاً ہمارا اصل قیمتی سرمایہ نئی نسل ہے، اور وہی ہمارا اصل کمک بن سکتی ہے، لہذا اسے اپنا خاص نشانہ بنائیں اور اس کے ذریعے اپنی کوششوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ آگے ایک چوتھی بات جو یہاں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس جبر کے ماحول میں بھی، اس ظلم و زیادتی کے ماحول میں بھی جو جس قدر ساتھ دینے کو تیار ہو اس کو اس قدر ساتھ لینا چاہیے۔ البتہ جہاں کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، اس کمزوری کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ آگے جو بات کہی گئی وہ یہ، اس ساری صورتحال میں موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قوم کو بھی سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ اصلاً تمہیں وقت کے فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حق پرستی کے لیے اس کوشش اور جدوجہد میں اللہ پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا قُلْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو تمہارا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے۔ اب توکل علی اللہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وسائل و ذرائع تو اختیار کیے جائیں، تدبیریں تو سوچی جائیں، لیکن اپنی تدبیروں پر انحصار نہ کیا جائے، اصل بھروسہ اللہ کی قوت اور اللہ کی تائید اور نصرت پر رکھا جائے۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی تائید اور نصرت ہمیں مل گئی تو پھر کوئی کچھ بھی ہمارا بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جس بھی مقام پہ پہنچانا چاہے کوئی بھی اس مقام تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے سمجھائی تو بہرحال ایمانی رمق باقی تھی، ایمانی جذبہ باقی تھا۔ انہوں نے یہ دعا کی اور کہا کہ ہم اللہ ہی پہ توکل کرتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں تو ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ یہ اصلاً اس بات کی نشاندہی ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں گھر جائیں، کسی نردے میں پھنس جائیں، تو ایسے موقع پر بھی ہم کو اور آپ کو اپنے مالک حقیقی سے رجوع کرنا چاہیے، اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس کے نقصان سے ہمیں اور آپ کو بچائے اور اس کی پریشانیوں سے ہمیں اور آپ کو نجات دے۔ آج کل ہم لوگ جن احوال میں گھرے ہوئے ہیں، کچھ ایسی ہی صورتحال اہل ایمان کے ساتھ پوری دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی روا رکھی گئی ہے کہ ان کو دوسرے نمبر کا شہری بنانے کے لیے، ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے لیے، ان کو دبانے اور کچلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اگر لوگ ایمان پر قائم ہیں تو بہرحال ایمان کا کسی نہ کسی ذریعے میں یہ قابل قدر درجہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے پرموٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے اللہ کی سے جوڑ کر کے اس کو اور زیادہ ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، جس کی سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ یہ احساس اجاگر کیا جائے کہ اہل ایمان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو، اہل ایمان کا اللہ پہ بھروسہ کامل ہو،
اہل ایمان اللہ پر زیادہ سے زیادہ توکل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آج نہیں کل وہ سینہ سپر بھی ہوں گے، مقابلہ بھی کریں گے اور دشمنوں کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد جو بات بتائی گئی ہے وہ اس سے زیادہ ایک اہم پہلو کی طرف نشاندہی ہے۔ یہاں تو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو یہ وحی کی کہ وہ اپنی قوم کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے مصر کے اندر کچھ گھر بنائیں یا مہیا کریں اور ان گھروں کو قبلہ بنائیں، نماز قائم کریں اور مومنین کو بشارت دیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بالخصوص بنی اسرائیل کے لیے یہ ہدایت کیوں دی گئی؟ جیسا کہ اوپر اشارہ گزرا کہ ایمانی معاملات میں وہ کمزور ہو چکے تھے۔ کیوں کمزور ہو گئے تھے؟ کچھ تو ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور کچھ اس وجہ سے کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے جو ذرائع ہیں، ایمان کو مضبوط کرنے کے جو وسائل ہیں، اس معاملے میں ان کو کمزور بنایا گیا تھا۔ کمزور بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب ایمان نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو استوار کر کے اپنا ایمان پختہ کرتا ہے، اسی اقامت نماز اور صلاۃ کے ذریعے وہ اپنے اجتماعی ارادے کو مستحکم بناتا ہے، اسی نماز کے ذریعے وہ اپنے آپ کو روزمرہ کی زندگی میں دوسرے کاموں کا اہل بناتا ہے۔ یہاں جو چیز محسوس ہوتی ہے کہ فرعون اور ان کے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے ان کا یہ روحانی اور دینی نظام ڈسٹرب ہو چکا تھا، اقامت صلاۃ کمزور ہو چکی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ ایمان کی کمزوری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو ان کے ایمان کو پختہ بنانے، ان کے شیرازے کو متحد کرنے اور ان کو مختلف انداز سے دینی اور روحانی ٹریننگ دینے کے لیے پھر سے ایک مرکزیت قائم کرنے اور ایک متحدہ قوم اور متحدہ امت کی شکل دینے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے لیے کچھ مراکز طے کیے جائیں، اور ان مراکز میں بالخصوص ان کے نماز کی اقامت کو دوبارہ عملی اور کامل شکل میں زندہ کیا جائے۔ اسی لیے یہ ہدایت دی گئی تھی۔ آج بھی دشمنوں کا حملہ انہی مراکز پر ہے جسے ہم مساجد کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ مساجد کے نظام کو ڈسٹرب کرنا، مساجد کو مٹانا، اقامت نماز کی جو اعلیٰ سے اعلیٰ شکل ہے اس کو مسدود کرنا اور تہس نہس کرنا، مختلف بہانوں سے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرنا اور کسی بھی قیمت پر اس نظام کو چلنے نہ دینا، اس کے منصوبے بنتے رہتے ہیں، اس کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس تناظر میں ہم غور کریں تو ہمارے لیے یہ بات اہم ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت دینی بنیادوں پر مضبوط ہو، اس کی ایک مرکزیت قائم ہو اور اس مرکزیت کے ذریعے اس کا ریوائول ہو، اس کو عروج کی منزل تک پہنچایا جائے، تو آج بھی مساجد کے نظام کو بہتر بنانا اور اقامت صلاۃ کو مستحکم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے جو بالخصوص ہماری اور آپ کی توجہ کا طالب ہے۔
وہ کیا ہے؟ کہا گیا گھر بناؤ، گھروں کو قبلہ بناؤ، نماز قائم کرو اور پھر مومنوں کو بشارت دو۔ بشارت دینے کا مطلب خوشخبری سنانا۔ ان مشکل احوال میں بشارت دینا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اصلاً جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب چوطرفہ حملے ہو رہے ہوں، جب چوطرفہ وار ہو، جب چوطرفہ یلغار ہو، تو انسان ہمت ہارنے لگتا ہے، انسان مایوس ہونے لگتا ہے، انسان ایک طرح کے دباؤ کی کیفیت میں، نفسیاتی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کو حوصلہ دلایا جائے، اس کو امید دلائی جائے، اس کو خوشخبری سنائی جائے کہ تمہیں ہمت ہارنے، مایوس ہونے، کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کی کھوئی ہوئی زندگی لوٹ سکتی ہے اور وہ ہمت و حوصلے کے ساتھ اگلے کاموں کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ یہاں اصلاً بشر المومنین کے ذریعے اسی حوصلے کو زندہ کرنے کی بات کہی گئی۔ کیسے؟ حوصلہ ہمیشہ اس احساس سے ملتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہی صحیح۔ حوصلہ ہمیشہ اس احساس سے ملتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے غلبہ مقدر کر رکھا ہے۔ حوصلہ اس چیز سے ملتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی پشت پر اللہ کی قوت اور طاقت ہے، آج نہیں کل دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے رہے گا۔ یہ احساس اصلاً اجاگر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کی روشنی میں اور انسانی تاریخ کے مطالعے کی روشنی میں۔ یہاں پر ایک چیز کی طرف اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات جو کہی گئی کہ مصر میں ان کے لیے گھر بناؤ اور ان گھروں کو قبلہ بناؤ، اس کا عام مفہوم تو وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیا، لیکن بعض مفسرین نے اس کا ایک خاص مفہوم بھی لیا ہے کہ اس خوف کی حالت میں، اس ڈر کی حالت میں، اس انتشار اور فساد کی حالت میں تحفظ کا سامان ہونا چاہیے۔ اور تحفظ کے سامان کی شکل یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے گھر علیحدہ محفوظ مقام پہ بننے چاہیے، اور ان محفوظ مقامات پر ان کے ان گھروں کو ان کی مرکزیت کا مقام دیا جانا چاہیے۔ وہاں ان کو ایک سینٹر کی حیثیت عطا ہونی چاہیے تاکہ وہاں ان کی تربیت کا نظم بھی ہو، ان کی ضروریات کی تکمیل کا نظم بھی ہو، ان کے تحفظ کا نظم بھی ہو اور ان کی ترقی کے انتظامات بھی ہوں۔ یعنی اس طرح کی ہنگامی صورتحال میں ان کو ایک محافظ یا محفوظ مقام پہ بسانا، اور اس محفوظ مقام میں ان کے لیے سینٹرز قائم کرنا، اور اس سینٹرز کے ذریعے ان کو عروج کی راہ دکھانا، یہ ایک تدبیر ہے جو اس طرح کے احوال میں اختیار کی جانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ان آیات کا یہ مفہوم میں اپنی طرف سے رکھ رہا ہوں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مفہوم کی نشاندہی کی ہے، مشہور مفسر مخدوم محیمی نے بھی اس مفہوم کی نشاندہی کی ہے، اور مولانا ادریس کاندھلوی جو معارف القرآن کے لکھنے والے ہیں، یہ بھی تفسیر کافی مقبول اور مشہور ہے، انہوں نے بھی ان آیات کا یہ مفہوم متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے احوال میں جبکہ مٹانے کے لیے، لنچنگ کے ذریعے، فساد کے ذریعے، ڈیٹینشن سینٹر کے ذریعے، 2 نمبر کا شہری بنانے کے لیے مختلف طرح کی تمیز اور تفریق قائم کرنے کے ذریعے ایک طرح کا انتشار اور انارکی پیدا کی جا رہی ہے۔ NPR
NCR اور CAA وغیرہ کے ذریعے جو اپر اور لوور، اونچ اور نیچ، ہم اور تم کے پیمانے قائم کیے جا رہے ہیں، ان پیمانوں میں تحفظ کی اور بھی تدبیروں کے ساتھ ایک یہ تدبیر تھی، اجتماعی تحفظ کے نقطۂ نظر سے بعض احوال میں اختیار کیا جانا ضروری لگتا ہے، جس کی طرف کی یہاں نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اور وقت کے نبی اصلاً تو لوگوں کو توحید کی دعوت دینے، راہ راست اور دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دینے، آخرت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دینے، دنیا میں کس مقصد سے بھیجے گئے ہیں یہ بات سمجھانے، اور کل کو جزا سزا کے ذریعے ہم کس انجام کو پہنچیں گے اس حقیقت کو سمجھانے کے علمبردار۔ ہماری یہ کوشش ہے، ایک فریضہ ہے، ہمیں یہ فریضہ اور یہ کوشش انجام دینا چاہیے، لیکن یہ کوشش کب تک؟ یہاں اس کی ایک حد بتائی گئی، اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنی صلاحیتیں نچوڑ نہ دیں، اس وقت تک جب تک کہ سامنے والے کے اندر کوئی بھی رمق نظر آ رہی ہو، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ایسے نہیں ویسے، ویسے نہیں ویسے سمجھانے سے وہ مان جائے گا۔ لیکن اگر ان ساری کوششوں کے بعد اگر ایسا لگنے لگے کہ یہ کسی قیمت میں ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی شکل ایسی ہو گئی ہے کہ اب یہ بالکل سڑے ہوئے پھل کی طرح ہے، جو نامحالہ سڑیں گے اور سڑ کر کے نہ صرف خود برباد ہوں گے بلکہ ان کے اغل بغل جو دوسرے پھل ہیں ان کو بھی سڑائیں گے اور برباد کریں گے۔ جب تک پھل پکا رہتا ہے، لذیذ رہتا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، لیکن جب وہ سڑ جاتا ہے، زخم کی اور کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو خود اپنا وجود بھی مٹا ڈالتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی وجود کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے۔ اگر ایسا موڑ آ جائے تو پھر ایسے لوگوں کو باقی رکھنا اور ایسے لوگوں پہ اپنی صلاحیتیں کھپانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہوتی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اگلی جو بات کہی گئی ہے وہ یہی ہے کہ فرعون اور ان کے سرداران کی جو کچھ پوزیشن بن گئی تھی وہ یہ کہ دنیا کے وسائل و ذرائع اور شان و شوکت اور مال و دولت ملنے کی وجہ سے اب وہ آپے سے باہر نکل آئے تھے، حق پسندی کی کوئی رمق ان کے اندر باقی نہیں رہ گئی تھی، اور دوسروں کو اپنی انا کے سامنے دبانے اور برباد کرنے کے ہر ہر کنڈے وہ استعمال کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، کیا تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو یہ مال اور یہ زینت اس لیے عطا کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود فائدہ اٹھا کر کے اس کا غلط استعمال کریں، بلکہ دنیا کے لوگوں کو بھی گمراہ کریں، اس کو بھی بھٹکائیں، ان کے لیے بھی وہ نقصان کا ذریعہ بن جائیں، نقصان کا سبب بن جائیں۔ ایسی صورت میں نہ ان کا بھلا ہے نہ کسی اور کا بھلا ہے، اس لیے اب ان کا وجود باقی نہیں رہنا چاہیے، ان کا مال تو ان سے مٹا دے اور ان کے دلوں پہ ایسی مہر لگا دے کہ یہ عذاب کا مزہ چکھ کر کے ہی سب نے، اس سے پہلے یہ سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہ درخواست بظاہر تو یہ لگتی ہے کہ بد دعا تھی، لیکن اصلاً یہ بد دعا نہیں بلکہ وسیع تر مفاد میں یہ دعا تھی۔ ہم اور آپ کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں تو پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج ہو، لیکن اگر وہ مرض موذی بن جائے، کینسر کی شکل اختیار کر لے اور ایسا لگے کہ اب وہ عزم جہاں وہ مرض
ظاہر ہوا ہے دوسرے عزم کو بھی متاثر کرے گا، تو خود ہم ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی یہ تجویز کرتا ہے کہ وہ عزم کاٹ دیا جائے، ورنہ پورا جسم کینسر زدہ ہو جائے گا۔ ویسے ہی ان دعاؤں کی حیثیت تھی جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور ان کے سرداروں کے لیے کیا تھا، کہ ان کی حیثیت اب سماج اور معاشرے میں کینسر کی ہو گئی ہے۔ یہ خود تو مر ہی رہے ہیں، اب یہ سماج اور معاشرے کے دوسرے عناصر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اب ان کو صحیح سالم اور زندہ نہیں رہنے دیا جانا چاہیے، بلکہ انہیں کاٹ کر کے علیحدہ کر دیا جانا چاہیے، انہیں مٹا دیا جانا چاہیے۔ اور اسی تناظر میں انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ دعا بر وقت تھی، دعا معقول تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اور دعا قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا فوراً ظہور ہو جائے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ دعا قبول تو ہو گئی، لیکن اتمام حجت کی جو مدت تھی اس کے پورا ہونے کے بعد ہی اس کا ظہور ہوا۔ اس وہ کیا مدت تھی؟ اسرائیلی تاریخ میں تو 40 سال بیان کی گئی ہے، بعض روایتوں میں کچھ اور ایام بیان کیے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ جو تبعیہ بیان ہے وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ فوری طور پر وہ چیز لاگو نہیں ہوئی۔ البتہ یہ کہا گیا کہ تمہاری دعا مقبول ہے، یہ کینسر زدہ ہے، انہیں مٹایا جائے گا، لیکن تم اپنا کام کیے جاؤ، تم ثابت قدم رہو۔ یہاں پر ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر اس طرح کے جو کینسر زدہ عناصر پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو ختم کرنا، ان کو مٹانا وقت کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے افہام و تفہیم اور اتمام حجت کی جتنی کوششیں تھیں وہ کر لی، تو ہم اور آپ بھی کسی مرحلے میں اب بجانب ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ دعا کریں کہ ایسے عناصر سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ایسے عناصر کو مٹا دے، ختم کر دے، تاکہ بقیہ دنیا، بقیہ لوگ، بقیہ انسانیت محفوظ رہ سکے۔ ایک اور چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، یہاں ہم کو اور آپ کو اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ تم اپنے راہ حق پہ قائم تو رہو ہی، ان لوگوں کی پیروی نہیں کرو جو حقیقت نہیں سمجھتے۔ اب ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو حقیقت نہیں سمجھتے، کن کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اصل میں جب اس طرح کی مشکل صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں ایک گروپ ایسا بھی پیدا ہو جاتا ہے جو سمجھوتے کی پالیسی اپناتا ہے، جو مداہنت کا رویہ اختیار کرتا ہے، جو ایسی راہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ غلط کرتے ہیں اپنی جگہ کرتے رہیں، ہم اپنی جگہ کرتے رہیں اور دونوں مل جل کر کے زندگی گزاریں۔ بظاہر یہ بہت خوبصورت شکل نظر آتی ہے، لیکن عملی بات یہ ہے کہ جو غلط ہے اس غلط کے اثرات دوسروں پہ لامحالہ پڑتے ہیں۔ اگر وہ دنیا کو ایسے ہی متاثر کرتا رہا تو دیر اور سویر اس کے غلط نتائج نکلیں گے۔ اس لیے یہ مداہنت کی پالیسی کبھی بھی قابل قبول اور قابل برداشت نہیں رہی، بالخصوص جبکہ ہم حق کو سمجھ رہے ہیں اور ہم حق کے علم بردار بن کر کے لوگوں کو حقیقت سمجھا رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اس مداہنت کی پالیسی اور سمجھوتے کی پالیسی اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اصل گول سے دستبردار ہو رہے ہیں، ہم اس اعلیٰ اور افضل منصب سے دستبردار ہو رہے ہیں اور اس بڑے بینیفٹ کو، اس بڑے فائدے کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے جس کو کسی بھی طور پر کبھی بھی قبول
نہیں کیا جانا چاہیے، اصلاً اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جو آخر کی آیات ہیں اس میں دو باتیں اور سمجھائی گئی ہیں، انہی باتوں کو سمجھا کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھائی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے نکال کر کے سمندر پار کرا دیا اور وہ محفوظ نکل گئے۔ فرعون نے یوں ہی چپ چاپ جانے دینا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ ان کا پیچھا کیا۔ اور کیوں پیچھا کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے بغیاً و عدواً، ان کے ساتھ وہ ناروا سلوک کرنا چاہتا تھا، زیادتی کرنا چاہتا تھا، اپنی انا کو تسکین پہنچانا چاہتا تھا۔ اس کے اندر جو کینہ اور دشمنی کے جذبات تھے اس کا وہ اظہار کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان کا وجود کسی قیمت پہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، ورنہ وہ ملک سے گئے جانے دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ان کا وجود باقی رہے گا تو آج نہیں کل وہ خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے اصلاً انہیں مٹایا جانا ضروری ہے۔ یہ وہ اصل کینہ تھا، بغض تھا، جس کی وجہ سے فرعون اپنے سرداروں کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے کے لیے نکلا، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے کے لیے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو بچا لیا، لیکن فرعون کو غرق کر دیا۔ جب غرق کرنے کا وقت آیا اور فرعون اس صورتحال سے دوچار ہوا، تب اسے احساس ہوا کہ میں غلطی پر تھا۔ لیکن ایسے وقت پر حق کو ماننا اور تسلیم کرنا جبکہ مہلت عمل ختم ہو چکی ہو قابل قبول نہیں ہوتا۔ چنانچہ کہا گیا کہ اب مانتے ہو اور اب سے پہلے نافرمانی کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اب تمہاری بات تسلیم نہیں کی جائے گی، تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ اس نے یہ دہائی دی تھی کہ میں اسی خدا پہ ایمان لاتا ہوں جس پہ کہ بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اس کا یہ اعتراف خود دو پہلوؤں پہ دلالت کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ گویا اب اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ میں زمین پر سب سے بڑا نہیں ہوں اور میں اس زمین پر معبود اور الہ نہیں ہوں، بلکہ اصلاً الہ وہی اللہ ہے جس کو کہ بنی اسرائیل الہ قرار دیتے ہیں، خالق مالک حاکم قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات کہ بنی اسرائیل کو اس خدا نے بچایا ہے تو میرے صرف اتنا مال لینے سے بچا دے گا، اس امید پہ اس نے ایسا کیا۔ حالانکہ یہاں بھی اس کی تجربی کام کر رہی تھی۔ تجربی کام کیا کر رہی تھی؟ یہ نہیں کہا کہ کائنات کا، پوری دنیا کا، ساری مخلوقات کا جو معبود ہے، جس کی حکمرانی پوری کائنات پہ چل رہی ہے، اس پر میں ایمان لاتا ہوں۔ صرف بنی اسرائیل نے جس کو مانا ہے اس کو مانتا ہوں، باقی کائنات کا کون ہے نہیں ہے اس سے کوئی سروکار اسے نہیں۔ یہ سب مفاد پرستانہ انداز، مفاد پرستانہ اسلوب اور گھٹیا ذہنیت کی غماز بات تھی۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ احادیث کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی کے ندہ کا عالم ہو اور اس کی سانس چل رہی ہو، غرغرہ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو، تو اس وقت کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی اور کوئی بھی ایمان قبول نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میں یہ بھی مبتلا ہوا تھا، اسی لیے اس کا ایمان معتبر نہیں ٹھہرا اور وہ رادۂ درگاہ ہوا، عذاب کا حقدار قرار پایا۔ اس سے زیادہ ایک اہم پہلو یہ ہے جو ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فرعون سے نجات مل جائے گی اور فرعون اتنے لاؤ لشکر والا اور قوت والا تہس نہس اور برباد ہو جائے گا، کسی طرح انسانی ذہن میں آنے والی بات نہیں تھی۔ عام عقل سے اگر سوچا جاتا تو یہ چیز بظاہر ناممکن نظر آتی ہے، لیکن صاحب ایمان یہ سمجھتا ہے
کہ کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بھی قوت ہو، کتنی بھی صلاحیت ہو، سب محدود ہے اللہ کی لامحدود صلاحیت کے مقابلے میں۔ اس لیے اللہ جب چاہے گا ملیا میٹ کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ایک جھٹکے میں مٹا دیا، اس کے لاؤ لشکر کو غرق کر دیا، اور اہل ایمان کو، موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو صحیح سلامت سمندر پار پہنچا دیا، اور ان کے لیے اگلے کامیابی کی زندگی کی راہیں کھول۔ آج بھی ہم لوگ کفر و شرک اور اس کے علم برداروں کی قوت، طاقت اور شوکت کے سامنے یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھلا ان قوتوں کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے، ان قوتوں کو کیسے دیر کیا جا سکتا ہے، اور یہ اصلاً اپنی صلاحیتوں پر نظر رکھ کر کے بات کہی جاتی ہے۔ اگر اہل ایمان یہ سوچ لیں کہ ہماری صلاحیت تو کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل قوت، اصل طاقت تو اللہ کی صلاحیت ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں، جس کی کوئی گنتی نہیں، وہ ہمارے پشت پر ہے۔ اس کی جب چاہت ہوگی، اس کی جب مرضی ہوگی، اس کا جب وہ نزول ہوگا، جتنی باطل قوتیں ہیں، جتنی باطل طاقتیں ہیں، سب مٹ جائیں گی، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو کر کے رہے گا۔ یہ فرعون کے غرق ہونے، اس کے ناکام ہونے، اور بنی اسرائیل کے نجات پانے اور ان کے سرخرو ہونے سے بالکل دو ٹوک انداز میں سمجھ میں آتی ہے بات۔ یہ بات یہاں سنا کر کے اہل مکہ کو بھی یہ بات سمجھائی گئی تھی، تم اپنی قوت اور طاقت پہ کھلے نہیں سماتے اور سمجھتے ہو کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو مٹا ڈالیں گے۔ یہ ناممکن بات ہے۔ جیسے فرعون مٹا ڈالا گیا، ویسے تم بھی مٹا ڈالے جاؤ گے، اور جس طرح موسیٰ غالب آئے اور انہوں نے نجات پائی، ویسے ہی محمد اور اصحاب محمد بھی نجات پائیں گے۔ عقیل میں ایک عبرتناک پہلو اور بھی ہے جس کا کہ یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے، جتنا بڑا جابر ہوتا ہے، اس کا انجام اتنا ہی برا ہوتا ہے، اور اس کو اتنی ہی بڑی عبرتناک سزا دی جاتی ہے۔ فرعون کو جو سزا دی گئی وہ کیا؟ سمندر میں غرق کرنے کی۔ عام احساس، شعور اور تہذیب کے اندر بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ غرق ہونے کی سزا ایک طرح سے تحقیر اور ذلت کی سزا تھی، لیکن اس سے زیادہ سنگین اور بری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش محفوظ کر کے رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ وہ لاش اللہ تعالیٰ نے سمندر سے باہر پھینکوائی، آج بھی محفوظ ہے، قاہرہ کے میوزیم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو سرچ کرنے والے ہیں، جو آثار قدیمہ پہ تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے آج بھی تصدیق کی ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ لیکن کیوں محفوظ ہے؟ آنے والی دنیا دیکھے کہ کبر اور سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بڑی قوت اور طاقت پہ گھمنڈ کرنے والے اپنی طاقت کے بل پر جو چاہیں کر گزرے، یہ ناممکن ہے۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تو آج بھی جو لوگ ظلم و جبر کی چکی چلا رہے ہیں، ان کو یہ حقیقت فرعون کی اس لاش سے سمجھ لینی چاہیے کہ جس طرح فرعون عبرت نشاں بنا ہے، کہیں اس ظلم کی چکی چلانے کی وجہ سے اس دنیا میں ہم نہ عبرت کا سامان بنا دیے جائیں۔ اللہ ایسی آفت اور مصیبت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جس طرح اللہ کی تائید اور نصرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو حاصل رہی، ویسے ہی ہمیں بھی حاصل ہو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات سے ہمکنار کیا، ہمیں بھی نجات سے ہمکنار کرے، اور جس طرح بعد کے ادوار میں اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا، ویسے ہی ہمیں بھی غلبہ عطا کرے، جس کا اشارہ کی اگلی آیت میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک اچھے مقام عطا کیا، اور انہیں بہترین روزی عطا کی، اور ایک خوشحال زندگی انہوں نے گزاری یوشع بن نون کی قیادت میں۔ اور بعد میں پھر ان کے اندر اختلاف آیا، پھر وہ بگاڑ کا شکار ہوئے، پھر وہ گویا اسی چکی میں پسنے کے لیے چل پڑے۔ ان کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا۔
جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ پورا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا، اس کے عمل کے مطابق اس دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے تاکہ ہم بہترین بدلہ پا سکیں، اور برے اعمال سے بچائے تاکہ ہم برے انجام سے بچ سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔